محتاج ہیں. اس نے مجھے رات کو زندوں کی زمین پر زندہ رکھا اور ان سارے حالات میں وہ میرا اور آپ کا ہادی اور مددگار خدا ہوا. آج خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم اپنی نصیحت اپنی تنبیہ کے لیے ہم دیکھیں گے سیکھیں گے اختیار کے بارے میں کہ بائبل مقدس کے مطابق خداوند خدا جس کے میں اور آپ پیروکار ہیں، جس کی ہم خدمت کرنے والے ہیں، جس کے نام سے ہم جڑے ہوئے ہیں، بائبل مقدس اس بات کی تصدیق فرماتی ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہماری جانوں کا لنگر، ہمارا ہراول اور ہمارا چڑھاول خدا ہے. آج اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے کہ خدا کا اختیار ہمارے اندر ہے، خدا کا اختیار ہمارے پاس ہے، اور جو اختیار خدا باپ نے اپنے پیارے بیٹے یسوع المسیح کو دیا، یسوع المسیح نے وہی اختیار مجھے اور آپ کو بھی دیا. اور آج اس بات کے لیے آپ کو ابھارنا چاہتا، تیار کرنا چاہتا ہوں کہ آج یسوع المسیح کا اختیار ہمارے پاس ہے، اس کا اختیار ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، اس کا دیا ہوا اختیار ہماری زندگیوں کے اندر ہے. اور آج اسی اختیار کے بارے میں دیکھیں گے بائبل مقدس کے اندر بزرگ متی رسول کی لکھی گئی انجیل اس کا 28واں باب، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کو سنیں گے. یہاں پر مرقوم ہے اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اگر اسی طرح اس طرح مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. خدا کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت کی گئی ہے، یہ اس ٹائم کی بات ہے جب یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن اپنے شاگردوں پر، اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں میں، مختلف وقت میں اپنے شاگردوں پر وقتاً اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا اور اب وقت آیا کہ جب اس نے فرمایا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، مصلوب ہو اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھے. اب وقت آیا 40 دن کے بعد یسوع المسیح
آسمان پر جب اس نے اس بات کو بیان کیا میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے. شاگردوں نے کہا جسے تم آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو وہ دوبارہ آئے گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا. اس سے پہلے کہ وہ واقعات رونما ہو متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے اندر خداوند اس بات کو بیان کرتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اور لکھا ہے باپ نے سارا کچھ بیٹے کے اختیار میں دے دیا. اور اگر ہم خدا کے پاک کلام کا مطالعہ کرتے جائیں تو لکھا ہوا ہے یہ سارے کا سارا اختیار جو ہے خدا کے بیٹے یسوع المسیح کے پاس ہے. اور لکھا ہوا ہے میں چاہتا ہوں اور اپنا اختیار تمہیں دے دیتا ہوں. اختیار کا لغوی معنی کسی کام کے لیے مقرر کر دینا, کسی کے ہاتھوں میں اتھارٹیز پاور دے دینا, کسی کو کسی کام کے لیے مقرر کر دینا اور سارے نظام کو اس کے ہاتھوں کے اندر سونپ دینا, یہ اختیار ہے. اور جب ہم پیدائش کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں تو یہی اختیار پرانے عہد نامے کے اندر جسے جینیسس تخلیق کی کتاب کہا جاتا, پیدائش کی کتاب کہا جاتا ہے, شریعت کی تورا کی پہلی 5 کتابوں میں سے ایک کتاب جس کے بارے میں لکھا ہوا اس کے اندر کائنات کی تخلیق کا ذکر ہمیں ملتا ہے. لائکہ میں لکھا ہوا ہے جب خدا نے سارا کچھ بنا لیا, لکھا آسمان و زمین کا اختیار میرے پاس ہے. پیدائش کی کتاب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب خدا نے سارا کچھ بنا لیا ہے اور بنانے کے بعد اسے اس شخص کے پاس لے کر آیا جس کا نام اس نے آدم رکھا, جس کے بارے میں لکھا ہے خدا نے اپنے ماہی کاریگر ہاتھوں سے آدم کو بنایا, اپنی شبیہ پر, اپنی صورت پر, اپنی مانند بنایا اور اپنا دم اس کے نتنوں کے اندر پھونکا اور وہ جیتی جاگتی جان ہوا. لکھا خدا نے جو کچھ بنایا اسے لے کر آدم کے پاس آیا. بنانے والا کون ہے؟ تخلیق کرنے والا کون ہے؟ خداوند خدا ہے جس کے بارے میں متی کی انجیل میں لکھا ہوا میں سارا اختیار میرے پاس ہے. اب جو بنانے والا ہے, جو تعمیر کرنے والا ہے, جو ہر ایک چیز کے بارے میں کہنے والا اچھا خوبصورت ہے, جس نے ہر ایک چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنایا, اب وقت لے کر آیا آدم کے پاس. اور یہ اختیار کسے دیا ہے؟ کسے دیا یہ اختیار؟ پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا ہے خدا سب کچھ جس سے اس نے بنایا لا کر آدم کے سامنے کھڑا کر دیا, اختیار دیا ہے, اتھارٹیز دی ہے کہ جو کچھ تو ان کا نام رکھے گا, جو کچھ تو کہے گا وہی ان کے نام رکھ دیے جائیں گے, وہی نام سے یہ پکارے جائیں گے, جو کچھ تو کہے گا وہی ہوگا. اور لکھا خدا نے اپنا اختیار یہ آدم کو دیا. اور جب یہ اختیار آدم کو دیا تو لکھا ہے آدم نے ہر ایک چیز کا جو نام رکھا وہی نام آج تک ان چیزوں کے نام جو ہے وہ قائم. اور یہ اختیار خدا نے آدم کو دیا. لیکن ایک ٹائم آیا جب اسی آدم نے ہوا کے بہکانے کے سبب سے اور ہوا نے سانپ کے بہکاوے کے سبب سے اس درخت میں سے پھل کو لیا اور کھایا جسے نیک و بد کی پہچان کا درخت کہا جاتا ہے. لکھا اس درخت میں سے ہوا نے خود بھی کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا ہے. اور یہ اختیار اب ان کے ہاتھوں سے چھن گیا ہے. اور یہ اختیار کس کے پاس گیا؟ ابلیس کے ہاتھ, ابلیس کے پاس چلا گیا, جس کے بارے میں ہمیں یسوع بن آموس کا صفہ بیان کرتا وہ آتشین پتھروں میں رہنے والا مقرب فرشتہ جس کا نام آسمان پر لوسیفر کے نام سے اسے پکارا جاتا, جس کے بارے میں لکھا ہوا وہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے اور خدا خوش ہوتا ہے
آسمان پر طائر کا وہ لیڈر ہے اور وہ اپنے آواز سے خدا کی حمد و ثنا اور خدا کی تعریف کرتا ہے، لیکن جب اسی فرشتے کو بغاوت کے سبب سے زمین پر پھینک دیا گیا ہے تو لکھا ہوا ہے اس دھرتی پر جب وہ گرایا گیا تو نافرمانی کروانے کے سبب سے، گناہ کروانے کے سبب سے وہ اختیار جو آدم کے پاس تھا وہ سارے کا سارا، جس کے بارے میں نئے عہد نامے کے اندر پولس رسول بیان کرتا ہے، ابلیس چور ہے، ڈاکو ہے، مار ڈالتا، ہلاک کرتا، تباہ کرتا، گمراہ کرنے والا ہے۔ اب بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہی پرانا سانپ ہے اور اسے مختلف ناموں سے اب جو ہے وہ پولس رسول اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو ہے اب اسے ان ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اور جب یہ اختیار ابلیس کے ہاتھوں میں گیا تو اب اس اختیار کو لینے کے لیے واپس آسمان سے خدا کے بیٹے یسوع المسیح کو آنا پڑا، جس کے بارے میں لکھا ہے وہ کلمہ خدا ہے، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا یسوع ناصری ہے، جس کی ران اور پوشاک پر لکھا کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو خداوندوں کا خدا ہے، جس کا اقرار گراسینیوں میں اس شخص نے کیا جس سے ابلیسی تاثیروں نے جکڑا ہوا، جس کے اندر لشکر تھا، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس ٹائم ابلیسی تاثیروں نے اقرار کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری ہے، تو وقت سے پہلے ہمیں کیوں عذاب میں ڈالنے کے لیے ہے؟ ابلیس نے اقرار کیا کہ تو خدا کا بیٹا یسوع ناصری۔ اور یسایہ بن آموز کے صحیفہ کے اندر اور بزرگ لوکا کی انجیل کے اندر مرقوم ہے، آسمان سے ایک بڑی فرشتوں کی گروہ یہ گاتی ہوئی زمین پر آئی کہ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو۔ اور جب یردن سے پانی کا بپتسمہ لے کر یوحنا ازدواگی سے یسوع المسیح پانی سے اوپر آئے تو آسمان کھل گیا، روح القدس کبوتر کی مانند اس پر آ کر ٹھہرا اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا۔ اب اس کھوئے ہوئے اختیار کو لینے کے لیے خدا کے بیٹے یسوع کو آنا پڑا، اور یہ اختیار اس نے ابلیس سے دوبارہ کیسے لیا؟ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس نے ابلیس اور ابلیس کی ساری طاقتوں کو، اور اس نے قبر اور موت پر فتح پائی، اور مردوں میں سے جی اٹھا ہوا خدا، اور اس سارے اختیار کو جو ابلیس نے آدم کے ہاتھوں سے نافرمانی کرنے کے سبب سے لے لیا، اب اسی اختیار کو خدا کے بیٹے یسوع المسیح کے پاس دوبارہ لے دے دیا گیا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے اب یسوع نے کہا میں اپنا اختیار تمہیں دے دیتا ہوں۔ اور یسوع کا اختیار کیا ہے؟ یسوع کا اختیار کیا ہے؟ اب اس بات کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو اتھارٹیز، جو اختیار خدا کے بیٹے یسوع المسیح کے پاس ہے، اب وہ کیا بیان کرتا ہے کہ میں اب اپنا اختیار تمہیں دے دیتا ہوں۔ اور یسوع المسیح کا اختیار کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، وہ حکم دیتا ہے 38 برس کا بیمار چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے بہروں کے کان کھل جاتے ہیں، وہ حکم دیتا ہے جنم کے اندھے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ حکم دیتا ہے جنم کے لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہہ دیتا ہے روگیوں کے روگ مٹ جاتے ہیں۔ اور یہی اختیار کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ اور اب یہ اختیار یسوع المسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو، اپنے خادموں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو، ان لوگوں کو جن کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے اور جو ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا۔ اب یہ اختیار، یہ اتھارٹیز ہر اس ایماندار کے پاس ہے جو یسوع المسیح پر ایمان لے کر آتا، خدا کے بیٹے یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان کر اپنی زندگی کو اس کے دار و قوم کے اندر گزارتا ہے۔ اب یہی اختیار ان کے پاس ہے، اور یہ اختیار خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اختیار کوئی معمولی اختیار نہیں۔ ایلیا کے پاس خدا نے اختیار دیا، اور جس کے بارے میں لکھا اسے آگ کا نبی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اس کے پاس خدا کا اختیار ہے۔ اور اس نے اخیب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا
اے اخی بادشاہ، جب تک میں نہ کہوں گا، سن اس بات کو، زندہ خدا کی حیات کی سوگند، اس خدا کی ذات پاک کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ جب تک میں نہ کہوں گا، آسمان سے نہ تو بارش ہوگی اور نہ ہی اوس پڑے گی۔ خدا کا اختیار اب ایلیا کے پاس، اور یہ اختیار کس بات سے 3.5 سال تک آسمان کو بند کر دیا۔ یہی اختیار خدا کے پاک کلام میں الیشا کے پاس ہمیں نظر آتا ہے۔ اس نے اسی اختیار کو لیتے ہوئے ایلیا کی اس چادر کو جو آسمان پر اٹھائے جاتے وقت ایلیا کی الیشا پر آئی ہے، اسی چادر کو لے کر اس نے یردن پر مارا اور یردن کو چیر کے رکھ دیا ہے۔ اب اس کا اختیار اس کے لوگوں کے پاس باقی ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، جب بزرگ موسیٰ بن عمران، ہارون اور مریم کا بھائی ملک مصر سے بنی اسرائیل کی 20 لاکھ جماعت کو لے کر نکلا ہے، تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، آگے بحر کلثم اور پیچھے فرعون کی فوجیں۔ سینٹر میں جب وہ آئے ہیں، پیچھے نگاہ کرتے پیچھے موت، آگے نگاہ کرتے آگے موت، اور لکھا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہوا، بنی اسرائیل نے بڑبڑانا شروع کیا، اے موسیٰ، کیا مصر میں قبریں کم تھی جو تو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لے کر آیا؟ بہتر تھا کیا مصر کے اندر مر جا۔ اور موسیٰ پریشان ہے، اے خدا اب کیا ہوگا؟ آسمان سے ایک آواز آئی جو حورب کی چٹان پر اتر کر موسیٰ کے ساتھ کلام کرتا، جو موسیٰ کے ساتھ روبرو باتیں کرتا۔ اسی خدا کی آواز آسمان سے موسیٰ کے کانوں کے اندر آئی، اے موسیٰ کیوں پریشان، کیوں گھبرایا ہوا، کیوں بے دل ہوا جاتا ہے، کیوں اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا سمجھ رہا ہے، کیوں اس بات سے خوفزدہ ہے کہ پیچھے فرعون ہے، آگے بحر کلثم ہے؟ میں وہ خدا ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال کر لے کر آیا، میں وہ خدا ہوں جس نے تجھے فرعون پر خدا مقرر کیا، میں وہ خدا ہوں جس نے بڑے بڑے عجائب کام تیرے وسیلہ سے مصریوں پر ظاہر کی اور ثابت کر دیا کہ خداوند خدا زندہ خدا ہے۔ تو کیوں پریشان ہے؟ میں نے تو تیرے باوجداد کے ساتھ پیدائش کی کتاب کے اندر وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ ہوں، تو کیوں پریشان ہے؟ میں نے اپنا اختیار تجھے دیا، اور وہ اختیار کیا ہے؟ اس عصا کو لے جو اختیار کی علامت ہے، جسے تو نے فرعون کے محل کے اندر ڈالا اور یہ بڑا سانپ بن گیا، اور فرعون کے نجومیوں، فالگروں، جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ یہی لاٹھی جو اختیار کی علامت ہے جسے تو نے بڑھایا اور پانی خون بن گیا، اسی عصا کو جسے تو نے بڑھایا چوہے آنا شروع ہو گئی، اسی عصا کو جب تو نے بڑھایا خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اور یہ اتھارٹیز میں نے تجھے دی ہے۔ اب وقت ہے کہ اسی عصا کو بڑھا دے، اور یردن 2 حصوں، بحر کلثم 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا، کیونکہ میں نے تجھے اپنا اختیار دیا۔ اور اس نے اسی اختیار کے ساتھ عصا کو لیا اور کلثم کے اوپر رکھا، اور کلثم 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ خدا کا اختیار اس کے لوگوں کے پاس، اور اب لکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں اور کیا کرتا ہوں، اپنا اختیار تمہیں دیے دیتا ہوں۔ کنہیں دیے دیتا ہوں؟ کیا ہر مسیح؟ کنہیں اپنا اختیار خدا دیتا؟ لکھا ہوا ہے، جو ایمان لائے، جس کا مطلب ہے ایمانداروں کو خدا اپنا اختیار دیتا ہے، اور یہ اختیار میرے اور آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے۔ خدا نے کہا کہ اگر تو اس توت کے درخت سے کہے گا کہ یہاں سے اکھڑ کر وہاں چلا جا، تو یہ تیرا حکم مانے گی، کیونکہ میں نے اپنا اختیار تجھے دیا۔ اگر تجھ پہاڑ سے کہے گا یہاں سے سرک جا، اکھڑ جا اور وہاں پر چلا جا، تو یہ تیرا حکم مانیں گے، کیونکہ خدا کا اختیار تیرے پاس۔ پترس کے پاس
خدا کا اختیار تھا. اس نے ایک ہی سرمن کیا اور 3000 لوگوں کو بدل کر رکھ دیا. خدا کا اختیار، یسوع مسیح کا اختیار جو ہے اب اس کے شاگردوں کے پاس ہے، اور لوگ ایمان کے ساتھ آتے ہیں اور اپنا رومال ان کے بدنوں سے لگوا کر لے کر جاتے ہیں اور بیماروں پر ڈال دیتے ہیں، بیمار چنگے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خدا کا اختیار اس کے شاگردوں کے پاس. اور وہ اختیار کیا ہے؟ لکھا ہے لوگ انتظار کرتے ان راہوں سے جن راہوں سے پترس کا گزر ہونے کو ہوتا، اور لکھا ہے لوگ اپنے بیماروں کو چرپائیوں پر ڈال دیتے. اور ایمان کیا ہے؟ پترس کے پاس یسوع مسیح کا اختیار ہے. اور لکھا ہے اس بات کے منتظر رہتے کہ پترس کا سایہ ہی بیماروں پر پڑ جائے گا تو بیمار چنگے ہو جائیں گے. اس ایمان کے ساتھ کہ پترس کے اندر یسوع مسیح کا اختیار. اور یہاں پر لکھا ہے یسوع مسیح نے فرمایا میں اپنا اختیار تمہیں دیے دیتا ہوں، سانپوں وہ نئی نئی زبانوں کو بولیں گے، وہ میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے. آج شاید ایماندار اپنے اختیار سے واقف ہی نہیں ہے جو خدا نے اسے دیا. اور بائبل کے اندر لکھا ہے میں اپنا اختیار تمہیں دے دیتا ہوں. اور یہ اختیار کیا ہے؟ پہلی بات تم مجھ سے بھی کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ بڑے بڑے کام کرو گے. اب جب تھوڑی سی پریشانی ہم پر آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم گھبرا جاتے ہیں. او خدا آگے کلثم ہے، او خدا پیچھے فرعون ہے، ہم مر جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے. یہ 20 لاکھ کی جماعت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہریں گی، اور لوگ اور قومیں کہیں گی عبرانیوں کا خدا وفادار خدا نہیں. خدا کلام میں لکھا ہے کیوں پریشان ہے؟ میں نے اپنا اختیار دے دیا. آج ہم پریشان ہیں، اگر آج ہم گھبرا جاتے ہیں، اگر آج ہم مشکلات کے اندر ہیں، دکھوں کے اندر ہیں، بیماریوں کے اندر ہیں، تو خدا کلام میں لکھا ہے میں اپنا اختیار تمہیں دے دیتا ہوں. اگر آج سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے ٹریفک پولیس والا جسے 2 پھول لگے ہوں اور وہ سڑک پر کھڑا ہوا ایک بلیک کلر کا اور رات کو جو ہے وہ ریڈ کلر کی سٹک لائٹ والی ان کے ہاتھوں کے اندر ہے، اور وہ بڑھاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ ٹریفک کو کیا کر دیتا ہے؟ روک دیتا ہے. اور اگر وہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے ٹریفک رک جاتی ہے. اگر وہ ہاتھ اٹھاتا، ہاتھ کا نشان کرتا ہے، لوگ چلنا شروع ہو جاتے ہیں کسی کی ان کے ساتھ. اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس کیا ہے؟ اور اگر کسی نے ڈبل ایم اے کیتا ہوئے اور وہ بغیر وردی کے سڑک پہ جا کے کھڑا ہو اور ٹریفک کو ہاتھ دے کے ٹریفک روکیے بھی، یا ٹریفک کو یہ کہ جو چلتی جائے، تو کیا وہ اس کا حکم مانیں گے؟ کس کا حکم مانیں گے؟ وردی والے کا. اس کے پاس کیا ہے؟ حکومت پنجاب کی طرف سے اسے اتھارٹیز ہے، اسی کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس گورنمنٹ کی بنائی ہوئی وردی ہے، گورنمنٹ کی بیلٹ اس کے پاس ہے، اور یہ چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے اسے اختیار کے طور پر ملی ہے، اور وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے. تو وہ اختیار تو ختم ہو جانے والا ہے. وہ اختیار جو ہے یہ چند بھر کا ہے. 20 سال 15 سال 25 سال کے بعد جب ریٹائرمنٹ ہوگی اس سے یہ اختیار کیا جائے گا؟ لے لیا جائے گا. اس کے اختیار کی لیمٹ ہے، اس لیمٹ کو وہ عبور نہیں کر سکتا ہے. لیکن جس کا اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے وہ حکومت پنجاب کا جو ہے، وہ امریکن کا، یورپ کا، ایشیا کا، کسی ملک کا غلام اور پابند نہیں ہے، بلکہ لکھا ہوا ہے وہ تو قادر مطلق خدا ہے جو کائنات کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہر ایک چیز اس کا حکم مانتے ہیں. اور لکھا ہے زبور 72 کے اندر کہ وہ ازل سے ابد تک قائم رہنے والا خدا، اور جو ازل سے ابد تک ہے وہ اپنا اختیار مجھے دیتا ہے. شاید دنیا کی لیمٹ ہے 15 سال کے بعد فوجی ریٹائر ہو جاتا ہے، اس سے اس کی وردی لے لی جاتی ہے، بیلٹ لے لی جاتی ہے. پولیس والا 25 سال سروس کرنے کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے. معاملہ کا ملازم 20 سال 25 سال گورنمنٹ کے کھاتے سے فری یونٹ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، لیکن جب ریٹائر ہو جاتا ہے وہ اختیار اس سے لے لیا جاتا ہے کہ اب سے تو معاملہ کا ریٹائرمنٹ ملازم ہے،
تو حاضر ڈیوٹی نہیں ہے اور اب تیرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ تو حکومت کی جانب سے اس فیور کو یوز کر سکے جو فری یونٹ کے صورت میں تیرے پاس ہے. اب سے تیرے کھاتے کلوز ہو جائیں گے. لیکن خدا کے کھاتے کبھی کلوز نہیں ہوتے. اس نے فرمایا میں دنیا کی انتہا تک تیرے ساتھ. شاید تعینات حکومت کی طرف سے پنجاب کی جو ہے وہ ڈیوٹیز کو جو ہے وہ جب لیا جاتا ہے تو یہ کوٹے ڈالے جاتے ہیں. یہ پنجاب کا ہے, یہ کے پی کی کا ہے, یہ فلانے شہر کا, فلانے ملک کا, فلانے علاقہ کا اتنا کوٹا ہے اور وہ اپنے کوٹے کے اندر رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی کو سارے انجام دیتا ہے. لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اپنے اختیار دیا ہے اس کے اختیار کی لیمٹ ہی نہیں ہے. اس نے فرمایا جا دنیا کی انتہا تک انجیل کی منادی کر تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں تیرے ساتھ ہوں. اس کا اختیار دنیا کی انتہا تک آپ کے ساتھ. لاہور سے نکلتے ہیں, سندھ جاتے ہیں, حیدرآباد جاتے ہیں, کراچی جاتے ہیں, بلوچستان جاتے ہیں, چائنا کے باہر چلے جاتے ہیں, دنیا کے کسی علاقہ کسی ملک کے اندر آپ چلے جاتے ہیں. خدا کلام میں لکھا ہے تو جہاں جائے گا میں دنیا کی انتہا تک تیرے ساتھ ہوں. اور اس اختیار کے ساتھ جب جو کچھ تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گا. اور بائبل کے اندر لکھا میں نے تجھے اپنے اختیار, اور جب خدا نے مجھے اور آپ کو اپنے اختیار دیا ہے تو پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے. کتنا بڑا اختیار. بدروؤں کا دل سے تو ڈر دیے, ہاں جی, بدروؤں کا دل سے تو ڈر دیے. ہاں, اس نے نئے عہد کے اندر شولو کے اعمال کے اندر کہا ہم پولس کو بھی جانتی ہیں اور پترس کو بھی جانتی ہیں اور یسوع سے بھی واقف ہے, یہ بتاؤ کہ تم کون ہو. اور بائبل کے اندر لکھا ہے انہوں نے ان کے کپڑے پھاڑے اور انہیں برہنہ کر. یسوع کا اختیار. بدروؤں کا دل سے تو ڈر دیا. نو, کس سے ڈرتی؟ کس کے نام سے ڈرتے ہو؟ دلیری کے ساتھ کس کے نام سے ڈرتی ہیں؟ اور بائبل کے اندر لکھا میں نے تجھے اپنے اختیار دیا. اب جب تو کہے گا تو ابلیسی تاثیریں چلیں گی, ڈریں گی, خوف زدہ ہوں گی, موت کی طرح پگھلے گی, دھوئے کی طرح اڑ جائے گی, کیونکہ میرا اختیار اب تیرے پاس ہے اور اب تو اس اختیار کو استعمال کرے گا اور رکن دے گا اور ابلیس کی تاثیریں لوگوں کو بحال کریں گی. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے سارا کچھ ہمیں رسولوں کے حال کے اندر نظر آتا. اور دوسری بات لکھا ہوا ہے کہ وہ معجزات کریں گے. کیا کریں گے؟ بائبل کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح کے بدن پر کسی نے رومال لگوا کر گئے. کیونکہ لکھا 3.5 سال کی خدمت میں کبھی آپ نے اناجیل کے اندر پڑھا ہے بڑے بڑے کام کیا ہے. کیا خدا کے بڑے بڑے کام جو خدا کہتا مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو. کی بڑے کام؟ کیا بڑے کام خدا نے بھائی بڑے کام کیڑے کر سکتے؟ بڑے بڑے کام یہی کہ اس ٹائم جو چیزیں ہمیں لیمیٹڈ بیماریوں کی صورت کے اندر نظر آتی ہیں اور بائبل بیان کرتی ہے تو کہے گا وہ یسوع مسیح کے بدن پر کبھی کسی نے آ کر رومال لگوا کر نہیں دیکھا. یہ لیکن اب کیا ہے بائبل کے اندر یہ نہیں لکھا کہ یسوع مسیح جہاں سے گزر رہا ہے لوگ اپنی بیماروں پر راستے میں ڈالیں کہ سایہ پڑے گا. وہ جانتے تھے کہ یہ سارا کچھ ہی کر سکتا ہے. لیکن بڑے کام کیا ہیں؟ اب پترس کا سایہ ہی پڑ رہا ہے اور بیمار اٹھ کر دوڑنا شروع ہو رہے, بیمار اٹھ کر چلنا شروع ہو رہے. یہ خدا سے بڑے بڑے کام جو خدا نے مجھے اور آپ کو کرنے کے لیے بولا. اور بائبل کے اندر لکھا ہے معجزات کریں. معجزے یہی ہیں کہ اگر آج آپ ایمان کے ساتھ کسی بیمار پر آتے تو لکھا بیمار کیا کریں گے؟ شفا پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا اختیار میرے اور آپ کے پاس. اور آگے لکھا ہوا ہے وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا اور وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار اچھے ہو جائیں گے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے. یہ بھی تجربے کرا لی چلو یہ چکی ہے ذرا سپاں ذرا پھڑیے. خدا نے کیا اگر وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے تو انہیں جو ہے وہ ضرر نہ پہنچے گا, انہیں نقصان نہ پہنچے گا. اب یہ نہیں کہ جا کے زبردستی سپاں پھڑنا شروع کر.
یہ نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پی لیں گے تو انہیں کچھ بھی ضرر نہ پہنچے گا، یعنی کہ ہمیں پھڑ کے چوبے مار گولیاں کھانا شروع کر دو، تجربے کرو، یہ خدا نے کیا کچھ نہیں ہوئے گا۔ یعنی کوئی زہریلی دوائی پھڑو، منہ لا لو، خدا نے کیا ہوئے ذرا تینوں کچھ نہیں ہوئے گا، تجربہ دے کری۔ جانے اور انجانے کی بات، اگر کوئی غلطی سے تجھے کوئی ایسی چیز تجھے دھوکے سے ملا دے یا تجھے کسی چیز کے اندر ڈال کر وہ چیز دے دے تو جان رکھ کہ تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کا اختیار تیرے پاس ہے اور زندہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری تیرے اندر موجود ہے، اس لیے تجھے کوئی نقصان نہ ہو۔ اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج یسوع کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ ہاللیلویہ، اپنا ہاتھ نہ دکھائیے جن کے پاس یسوع کا اختیار ہے۔ ہاللیلویہ، اپنے ہاتھوں کو لہرائیے ذرا۔ آج یسوع کا اختیار آپ کے پاس ہے، اور یسوع نے کہا اسی اختیار کے ساتھ سے تو بیماروں کو کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھ رکھے گا تو بیمار کیا ہوں گے؟ شفا پائیں گے۔ تو کیا آج آپ جانتے کہ یسوع کا اختیار میرے اور آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے؟ ہاں، یسوع کا اختیار کس کے اندر ہے؟ موسیٰ کے پاس آسا کی صورت میں تھا، یہی اختیار جب الیشا پر آیا ہے تو ایلیا کی چادر الیشا پر آئی، اختیار ٹرانسفر ہوا ہے، اور اب یسوع کا اختیار میرے اور آپ کے پاس، اس نے کہا میں اپنا اختیار تجھے دیتا ہوں۔ یسوع کا اختیار اب میرے اور آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جب بھی تم میرے نام سے کچھ مانگو تو یقین کرو تمہیں مل جائے گا، کیونکہ یسوع کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ کہ اکثر اپنا ہاتھ اپنی بیماریاں تے رکھ کے اسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا میں بدل تیرا، اسی دعا ہر اتوار ہر جمعے اسی جڑا وے لائن چ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی صاحب ساڈے لیے دعا کرو، تو بائبل کے تو بیان کرتے ہیں جو ایمان لائے گا، خداوند نے کہا مجھ سے اپنے اختیار دوں گا۔ تو آپ ایماندار ہیں؟ ہاں ایماندار ہیں؟ بعض کا آٹے کا مطلب اسی ایماندار ہے ہی نہیں۔ کیا میں اور آپ ایماندار ہیں؟ میں اور آپ ایماندار ہیں؟ تو پھر آج اسی ایمان کے ساتھ ذرا اپنا ہاتھ اپنی بیماریوں پر رکھیے گا ذرا، تو ذرا حکم دیجئے کہ خدا جو اختیار تو نے مجھے دیا ہے کہ اگر تو اپنا ہاتھ کسی بیماروں پر رکھے گا تو بیمار چنگے ہوں گے، لہٰذا کہ یہ خدا میں اپنی بیماری پر خود اپنا ہی ہاتھ رکھ لیتا ہوں اس ایمان کے ساتھ کہ خدا تیرا اختیار میرے پاس ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اگر پہاڑ اکھڑ سکتا ہے تو وہ کا درخت سرک سکتا ہے، بحر کلثم 200 کے اندر ہو سکتا ہے، یردن 200 کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے، اگر پانی خون کے اندر بدل سکتا ہے، اگر اختیار سے جوئیں مصریوں پر آ سکتی ہیں، اگر 3 دن تک اندھیرا رہ سکتا ہے، تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے خدا کا اختیار جب ہمارے پاس ہے تو کیا میرے اور آپ کے کہنے کے وسیلہ سے خدا اپنی قدرت کو نازل نہیں کرے گا؟ لکھا ہے ضرور کرے گا۔ لیکن آئیے آج اپنا ہاتھ اپنی بیماریوں پر ایمان کے ساتھ اختیار کے ساتھ آج انہیں جھڑکنا شروع کیجئے، تاکہ خداوند آج کی دعاؤں کے وسیلہ سے، آج آپ کے کہنے کے وسیلہ سے خدا کی لامحدود قدرت آپ کی زندگیوں کے اندر کام کرے، اور لکھا ہے وہ بیماروں کو حکم دے گا بیمار شفا۔ تو آج یسوع کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اور اختیار یہ ہے، اس کی لیمٹ نہیں ہے، یہ نہیں کہ تُو نے بازار کے اندر استعمال کرنا ہے، تُو نے لاہور کے اندر استعمال کرنا ہے، تُو نے میاں میر کالونی کے اندر استعمال کرنا ہے، تُو نے بستی شہدن شاہ کے اندر استعمال کرنا ہے، نیاد کلونی والے ہو صرف نیاد کلونی کے اندر اختیار استعمال کرنا ہے، شراب ٹون والے ہو صرف اپنے اختیار کو صرف اپنی سوسائٹی کے اندر استعمال کرنا ہے، بلکہ وہ اختیار کیا ہے؟ جاؤ دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ، اس کی لیمٹ نہیں۔ دنیا کی ریٹائرمنٹ وہ کر رہے، لیکن خدا نے اختیار کی ریٹائرمنٹ نہیں، اس کا اختیار لامحدود۔ اگر خدا ازل سے ابد تک ہے تو اس کا اختیار بھی ازل سے ابد تک ہے، اور وہ اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے، اور وہ بھی ازل سے ابد تک ہے، اس لیے کہ خدا زندہ ہے اور وہ وعدوں کو پورا کرنے والا خدا۔ خدا سب کو برکت دے آپ کے سامنے۔